میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان ہے، اس نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ دین اسلام نظافت پر، طہارت پر، پاکیزگی پر مبنی ہے۔ طہارت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ فعل ہے۔ صاف ستھرا رہنا، طہارت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند اور دین اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پاک صاف رہنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اس پاکی اور اس طہارت سے کیا مراد ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء کرام نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور اس کی کئی اقسام بیان کی۔ چند وہ قسمیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد پھر ہم طہارت کی ایک خاص قسم کی طرف آئیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ طہارت دل کو حاصل ہو، دل جو ہے وہ طاہر ہو، پاک ہو اور متطہرین کے اندر داخل ہو جائے۔ دل کا کس سے پاک ہونا؟ فرمایا دل کا اللہ کی محبت کے سوا ہر شے سے پاک ہو جانا۔ دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی محبت کے ما سوا سے، علاوہ سے دل بالکل پاک ہو جائے۔ فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اللہ ثم ذرہم، کہ تم کہو اللہ پھر لوگوں کو چھوڑ دو۔ گویا دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی محبت کے سوا کسی اور شے کی محبت نہ ہو۔ اللہ کی محبت اور جو محبت اللہ کی طرف لے جانے والی ہے اس کے علاوہ کسی اور شے کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ وہ طہارت ہے جو صدیقین کے ایمان کا مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ مرتبہ صدیقیت پر فائز لوگوں کو عطا فرماتا ہے، یہ وہ طہارت ہے۔ دوسری طہارت فرمایا کہ دل کو ظاہری آلائشوں سے پاک رکھنا۔ دل کے اندر جو نہ ہونے کی چیزیں ہیں وہ نہ ہوں اور جو ہونے کی چیزیں ہیں وہ ہوں، یعنی دل برے اخلاق سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق سے دل مزین ہو جائے اور مجلہ ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کے اندر حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، حرص نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، رعونت نہ ہو کہ آدمی تفاخر کے اندر اور غرور کے اندر پھرتا رہے، یہ چیزیں نہ ہو۔ دل ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے، کینے سے اور اس طرح کے دیگر رذائل جو برے اوصاف ہیں، ان تمام چیزوں سے دل پاک ہو جائے اور دل میں اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ وہ کیا؟ دل کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، صبر ہو،
शुक्र हो, तौबा हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद हो, अल्लाह की खशियत हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, ये जो अच्छे औसाफ हैं, दिल इन तमाम अच्छे औसाफ का जामे हो जाए, दिल में इन तमाम अच्छे औसाफ की जगह बन जाए, फरमाया कि ये दिल की तहारत की दूसरी किस्म है। और फरमाया कि ये वो सारी किस्में हैं जिसको फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, तहारत निस्फ ईमान है। पहली किस्म वो भी निस्फ ईमान से ताल्लुक़ रखती है, और दूसरी किस्म वो भी निस्फ ईमान से ताल्लुक़ रखती है। तीसरी किस्म बयान फरमाई कि तीसरी किस्म ये है कि ज़ाहरी जिस्म का, दूसरी किस्म में था दिल का, तीसरी किस्म में है ज़ाहरी जिस्म का तमाम गुनाहों से पाक साफ रखना। फरमाया ये भी तहारत की एक अहम किस्म है। ज़बान से गीबत ना हो, आँखों से बदनिगाही ना हो, ज़बान से गाली गलोच ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी की गीबत ना हो, किसी को ईज़ा ना पहुंचाई जाए, किसी की बुराई ना की जाए, दूसरों के उयूब ना उछाले जाए, किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। ये जो ज़बान से होने वाले गुनाह हैं, ज़बान इन तमाम चीज़ों से पाक हो, कान गुनाहों से पाक हो, इससे बुरी बात ना सुने, बेहुदा बात ना सुने, फोहश बात ना सुने, गंदी बातें ना सुने, शहवत भरी बातें ना सुने, गुनाह की बात ना सुने, किसी की गीबत ना सुने, किसी की बुराई ना सुने। कान इन चीज़ों से पाक हो जाएं तो फरमाया कि ये कान की तहारत है। पेट की तहारत, पेट के अंदर हराम का लुकमा ना जाए, कोई शुबे वाला खाना ना जाए, सिर्फ हलाल जाए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जाए। इसी तरह फिर दीगर आज़ा के ऊपर दीगर आज़ा को क़यास कर लें कि इन तमाम ज़ाहरी आज़ा का गुनाहों से पाक होना, फरमाया कि ये जिस्म की तहारत की एक किस्म है। और चौथी किस्म तहारत की वो है जिसे हम अपने उर्फ़े आम के अंदर तहारत शुमार करते हैं कि आदमी अपने ज़ाहरी बदन को साफ़ सुथरा रखता है, जिसमें वज़ू दाखिल है, गुस्ल दाखिल है और मैल कुचैल से साफ़ रहना दाखिल है। फरमाया ये भी दीन इस्लाम की अहम अक़साम में से एक किस्म है। तो गोया तहारत की चार किस्में बनी। पहली किस्म कि दिल को अल्लाह की मोहब्बत के माँ सिवा से खाली कर देना। दूसरी किस्म कि दिल को बुरे अखलाक से खाली कर देना, साफ कर देना और अच्छे अखलाक उसके अंदर पैदा कर देना। तीसरी किस्म जो ज़ाहरी जिस्म है इसे गुनाहों से पाको साफ रखना। और चौथी किस्म है कि आदमी जो शरीयत के तहारत के अहकाम है उनके मुताबिक अपने आप को पाको साफ रखे, मैल कुचैल से बचे, गंदगी से बचे, नज़ाफ़त इख्तियार करे, तहारत इख्तियार करे, सफाई सुथराई इख्तियार करे, अपने पहनने के अंदर, अपने बदन के अंदर, अपने रहने के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी सवारी के एतबार से, अपने बच्चों को तालीम व तरबियत देने के एतबार से, अपने खाने के एतबार से, अपने ओढ़ने के एतबार से, अपने काम करने की जगह के एतबार से, इन तमाम जगहों को पाको साफ रखना ये भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। और अल्लाह ताला इन सब के बारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जो हम ज़ाहरी तहारत हासिल करते हैं, वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, ये तहारत की वो किस्म है कि जिसका बातिन के ऊपर भी असर होता है। लेकिन अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम जब ये तहारत हासिल करते हैं तो इसमें भी जो इसके अहम आदाब हैं उनका ख्याल नहीं रखते। यहाँ पर दो चीज़ें। पहले नंबर पर तो ये कि जैसे शरीयत के अंदर वुज़ू करना है, गुस्ल करना है, इसके शरीयत में कुछ आदाब हैं, कुछ इसके ज़रूरी अहकाम हैं जो फ़राइज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो सुन्नत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या जो मकरूहात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब वुज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं और उनको कैसे अदा किया जाए, गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, वुज़ू और गुस्ल के अंदर सुन्नत क्या क्या है, उन सुन्नतों पर कैसे अमल किया जाए, इन तमाम चीज़ों का सीखना ये हमारे लिए बतौर मुसलमान होने के लाजिम है। ख़ास तौर पे जो फ़राइज़ हैं उनका सीखना तो बहुत ज़रूरी है कि अगर वुज़ू और गुस्ल के हमें फ़राइज़ ही नहीं आते तो हमें ना तो वुज़ू और गुस्ल करने की फ़जीलत हासिल होगी, ना तहारत हासिल करने के फ़ज़ाइल हासिल होंगे और उल्टा हम गुनाहगार होंगे।
وضو درست نہیں نماز نہ ہوئی، غسل درست نہیں نماز نہ ہوئی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم طہارت کے شرعی احکام کو سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ بزرگان دین نے اسی طہارت کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو بیان فرمایا کہ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو وہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی پاک ہوتا جائے گا، ہمارے باطن کو بھی پاکی نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے وضو کے اندر علماء کرام نے متعدد دعائیں لکھی ہیں، اگر وضو کرتے ہوئے ہم وہ دعائیں پڑھیں اور ان دعاؤں کے معنی پر غور کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصہ مداومت ہمیشگی کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر وضو کرتے ہوئے طہارت حاصل کرتے ہوئے وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہم اس طہارت کے علاوہ دیگر امور کے اندر بھی پاک و صاف رہنا شروع کر دیں گے، ہماری قلبی حالت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے اعمال کے اندر تغیر آنا شروع ہو جائے گا، اچھائی کی طرف وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ جیسے بزرگوں نے لکھا ہے، بہار شریعت کے اندر یہ دعائیں ساری کی ساری لکھی ہوئی موجود ہے کہ جب بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو شروع کیا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جب کلی کی جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ اب زبان کی ایک ظاہری طہارت کلی کرتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح جب ناک میں پانی چڑھائیں تو اس وقت کی دعا ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھانا، جہنم کی بدبو نہ سنگھانا۔ اسی طرح اس کے بعد جب اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا، یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے اور بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمانا قیامت کے دن جن کا چہرہ روشن ہوگا۔ اسی طرح دایاں ہاتھ جب دھوتے ہیں، کوہنی سمیت دایاں ہاتھ دھوتے ہیں تو اس وقت کی دعا لکھی ہے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا حساب بڑی نرمی کے ساتھ لینا۔ اور جب بایاں ہاتھ دھوئیں تو اس کے اعتبار سے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میری پیٹھ توڑ کر بھی نہ دینا، پیٹھ پیچھے سے بھی نہ دینا اور نہ ہی مجھے بائیں ہاتھ میں دینا۔ جب کانوں کا مسح کریں تو اس وقت اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما جو اچھی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، اچھی بات کو سن کر عمل بھی کرتے ہیں۔ گردن کا مسح ہے، اللہم اعتق رغبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمانا۔ دایاں پاؤں دھوتے ہوئے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے قدم پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا جس دن بہت سے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ بایاں پاؤں دھوتے ہوئے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، اے اللہ میری کوششیں قبول فرما، میرے اعمال کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری تجارت کو خسارے والی نہ کرنا، دنیا کی تجارت ہو یا آخرت کی تجارت ہو، میری تجارت کو خسارے والی نہ کرنا۔ اور جب وضو کر لے تو اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں، اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ طہارت کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے کم از کم ہم اردو کے اندر بھی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر وضو کرتے ہوئے ہم اپنی نیت کو حاضر رکھیں
اور ہر عضو کو دھونے کے ساتھ ہم یہ دعائیں مانگتے رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ہاں ہم نے اپنی زبان کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی تھی، ہم نے اپنے کانوں اپنی زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی۔ تو اب جن چیزوں کی دعائیں کی ہوں گی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی ان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ظاہری اور باطنی آداب جب ملیں گے تو یہی ظاہری طہارت ہماری باطنی طہارت کی بھی دلیل بن جائے گی اور باطنی طہارت کا بھی ذریعہ بن جائے گی۔ اور جب شریعت کے احکام کے مطابق طہارت حاصل کی جائے، وضو کیا جائے، غسل کیا جائے، اس کے کتنے فضائل ہیں، اگر صرف ہم اس کو دیکھیں اور انہی کے حصول کی کوشش کریں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ وضو کرنا ایک عمل 2 منٹ کا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے اس کے فضائل بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جتنے اس کے اوپر نیکیاں عطا فرماتا ہے وہ ہمارے شمار سے باہر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، طہارت حاصل کرنے کے بارے میں جو فضائل ارشاد فرمائے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے ان فضائل کے حصول کی نیت بھی کریں، اللہ کی رضا کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم وضو کریں تاکہ یہ فضائل بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ فضائل تب ملیں گے کہ جب وضو کرنا جو ہے وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وضو کیا، اب وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونا فرض ہے تو چہرہ دھونے کے اندر جہاں سے پانی شروع کرنا ضروری ہے اوپر کا حصہ ہی خشک ہے، یا ٹھوڑی کے بالکل آخر کا حصہ یہ خشک ہے، یا کن پٹیاں جو ہیں یہ خشک ہیں، اگر یہ والے حصے خشک ہیں تو وہ چہرہ دھونا پایا ہی نہ گیا، وہ وضو ہوا ہی نہیں، وہ فرض ادا ہوا ہی نہیں۔ جب فرض ہی ادا نہ ہوا تو ثواب کیا ملے گا؟ الٹا گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے اندر جو ہے یہ کوہنیاں خشک ہیں، اب اگر کوہنیاں خشک رہ گئی تو ثواب تو کیا ملے گا؟ الٹا گناہ کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سر کا مسح کیا، جتنا مسح کرنا فرض ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، بے احتیاطی کے ساتھ کیا، مسح پورا نہ کیا۔ پاؤں دھوئے، پیچھے سے ایڑیاں خشک ہیں جیسا کہ عام مشاہدے کے اندر آتا ہے، تو اب اگر ایڑیاں خشک ہیں تو اس کے اوپر ثواب نہیں، اس کے اوپر تو وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ایڑیاں جو وضو کے اندر خشک رہ جاتی ہیں، فرمایا ان کے لیے جہنم کی بربادی ہے، جہنم کی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تو گویا جو ثواب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو اجر حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو نیکیاں کمانے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا وضو، ہمارا غسل یہ پورے کا پورا شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اس وضو کی جو باقاعدہ شریعت کے مطابق ہو اس کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور مزید فرمایا جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب اپنا پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نمازیں پڑھنا یہ اس سے مزید بڑھ کر ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ مزید ملے گا۔ صرف وضو کرنے سے سر سے لے کر پاؤں تک کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے جن اعضاء کو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کامل وضو کرے گا، مکمل وضو کرے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو اہم بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں جن میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ سے معاف ہونے کے علاوہ اگر بڑے گناہوں میں کسی کی حق تلفی ہے تو اس سے معذرت کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس سے معذرت کرنا، یہ بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا مال دبایا ہے تو اس کا مال لوٹانا پڑے گا، اگر نمازیں قضا کی ہیں تو نمازیں بھی ادا کرنا پڑیں گی۔ تو یہ اس طرح کے جتنے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ وضو کرنے پر بدن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس سے مراد یہاں پر اور اس کے علاوہ جو احادیث ہوتی ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا وضو کرنا یہ ہمارے صغیرہ گناہوں کے لیے بھی طہارت ہے، اور توبہ کرنا ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کے لیے طہارت ہے۔ تو ہم جہاں روزانہ اپنے صغیرہ گناہوں کی طہارت حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی طہارت حاصل کریں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ توبہ ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، ان پر شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، تو یہ اس کی توبہ ہے۔ سابقہ کو چھوڑ دینا، شرمندگی کا اظہار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو اگر یہ توبہ کر لی جاتی ہے تو گویا ہمارا ظاہر بھی طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے فضائل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں اور قدم چمک رہے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے۔ یعنی وضو کے اندر ہم اپنے جتنے اعضاء دھوتے ہیں، اپنا چہرہ دھویا، اپنے بازو دھوئے، اپنے ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں سمیت دھوئے، اپنے پاؤں دھوئے، قیامت کے دن ہمارے یہ اعضاء روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو کی چمک کے ذریعے پہچان رہا ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس سے ہو سکے اپنی اس چمک میں اضافہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں، اب وضو کرتے ہوئے جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو اب ہاتھ دھونا جو فرض ہے وہ تو ہے کہ ہاتھ دھونا کلائی اور کوہنیوں سمیت، کوہنیاں پوری کی پوری دھل جانی چاہیے، کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھلنا چاہیے، یہ وضو کے اندر ضروری۔ لیکن اگر کوہنیوں سے مزید اوپر تک پانی بہا لیا جائے، جیسے مزید جو ہے وہ آدھے بازو تک اوپر پانی کر لیں، تو قیامت کے دن اگر کوہنیوں تک ہم نے وضو کیا تو قیامت کے دن ہماری کوہنیوں تک جو ہمارے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، اور اگر ہم نے پانی اوپر تک بہایا ہوگا تو قیامت کے دن ہمارے اوپر تک کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کے اندر جو ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ ضروری ہے۔ اب اگر اتنے ہی دھوئے تو قیامت کے دن اتنے چمک رہے ہوں گے، اور اگر ان کو مزید بڑھا لیا کہ آدھی پنڈلی تک وضو کے اندر پاؤں دھوئے، آدھی پنڈلی تک وضو کے اندر پاؤں دھوئے، تو قیامت کے دن اتنے ہی اعضاء ہمارے چمک رہے ہوں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنی چمک میں اضافہ کرے اسے چاہیے کہ اپنی چمک میں اضافہ کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا، جہاں جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اسے وہاں تک زیور عطا فرمائے گا۔ تو گویا جو جتنا زیادہ اعضاء کو دھوئے گا جنت کے اندر اتنا ہی زیادہ اس کو زیور عطا کیا جائے گا، اور یہ زیور کا عطا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت اسے اتنی ہی زیادہ عطا کی جائے گی۔ اسی طرح جب وضو کرنا مشکل ہو، کہ بعض اوقات سردی کے اندر وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اس وقت وضو کرنا جو ہے یہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تمہیں ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشواری کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا کہ یہی گناہوں سے حفاظت کے لیے قلعہ ہے، یہی قلعہ ہے۔ تو گویا
ٹھنڈک کے اندر، سردی کے اندر جب وضو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہو، اس وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے رہنا، فرمایا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح وضو کے اندر مسواک کا استعمال کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ کی رضا ہے، منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ مسواک کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک والی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو گویا مسواک کر کے اگر نماز پڑھی گئی تو اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اگر ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا جائے، نماز پڑھنی ہے یا بھی نماز کا وقت نہیں ہے، بہر صورت آدمی باوضو ہے۔ باوضو رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ پکارا اور فرمایا کہ اے بلال، کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ گویا سرکار نے رات کے وقت یہ دیکھا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے آ رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں، اور جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ گویا جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لینا، اور جب وضو کر لیا جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کو محسوس فرمایا۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم سعادت اور ایک مستحب عمل ہے کہ آدمی کا جب بھی وضو ٹوٹ جائے وہ اسی وقت وضو کر لے اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور جب وضو کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ رکعتیں ہیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ بطور خاص 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں اگر نوافل کا وقت ہے، ورنہ وضو کرنے کے بعد جو فرض نماز پڑھی جائے اگر اس کے اندر بھی تحیۃ الوضو کی نیت کر لی جائے تو تحیۃ الوضو کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ بطور خاص اگر 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں کوئی غلطی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، ہمارے جسم کو طہارت عطا فرمائے، ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہماری سوچ کو، ہماری عقل کو طہارت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔